السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین الہی آمین۔ عزیز سامعات، تفسیر سورۃ ملک اس کا سلسلہ جاری ہے۔ آج ہم پڑھیں گے تفسیر سورۃ ملک آیت نمبر 15 تا 17۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها وکلوا من رزقہ وإلیہ النشور۔ هو الذی، وہ اللہ وہی ذات ہے جس نے جعل لکم الارض ذلولا، جس نے تمہارے لیے زمین کو تابع کر دیا۔ فامشوا فی مناکبها، تو تم اس کے رستے پہ چلو۔ وکلوا من رزقہ، اور اللہ کی روزی میں سے کھاؤ۔ وإلیہ النشور، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اس آیت میں اللہ کی ایک اور صفت کا ذکر پتہ چلتا ہے کہ وہ رازق بھی ہے۔ رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے، اور اللہ فرما رہے ہیں کہ اس رزق میں سے کھاؤ، زمین کے مختلف مقامات پہ جاؤ اور رزق تلاش کرو۔ اور پھر یہ فرمایا کہ تمہیں اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ جو رزق کھاؤ حلال کھاؤ، اعتدال میں رہ کر کھاؤ، اور شریعت کی حدوں کا خیال رکھو، کیونکہ تمہیں اس کی جانب لوٹ کر جانا بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ گوشت جو مال حرام سے پروان چڑھا ہے وہ جنت میں داخل نہ ہوگا، اور جو بھی گوشت حرام سے پروان چڑھا اس کے لیے جہنم ہی لائے گی۔ یہ مشکات کے اندر حدیث ہے۔ آیت نمبر 16 ہم دیکھیں گے۔ آمنتم من فی السماء ان یخسف بکم الارض فاذا ہی تمور، کیا تم اس سے نہ ڈر ہوگے ہو جو آسمان میں ہے کہ تمہیں زمین میں دنسا دے۔ اس آیت میں اللہ نے اپنی اور ایک صفت کا ذکر کیا ہے کہ وہ القہار ہے۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے۔ اللہ کی ذات کے حوالے سے 5 مختلف گروہ پائے جاتے ہیں جو مختلف عقائد رکھتے ہیں۔ ایک گروہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کے اندر موجود تھا، اس لیے جب اللہ نے فرشتوں کو آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو اللہ اس وقت آدم علیہ السلام میں موجود تھا، نعوذ باللہ۔ اس عقیدے کو مولانا رومی نے اپنی مسنوی میں ذکر کیا ہے۔ دوسرا گروہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل وجود میں ظاہر ہوا، نعوذ باللہ۔ اس عقیدے کی ترجمانی خواجہ غلام فرید نے کی ہے۔ تیسرا گروہ ہے اللہ تعالیٰ ہر انسان کے اندر موجود ہے۔ اس عقیدے کو بیان کرنے والے حاجی امداد اللہ مکی ہیں۔ چوتھا گروہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اندر موجود ہے، جو بھی چیز کائنات میں نظر آتی ہے اللہ ان سب میں موجود ہے، خواہ انسان ہوں، جانور ہوں یا پرندے، ہر چیز، نعوذ باللہ۔ اس عقیدے کو وحدت الوجود کہا جاتا ہے۔ اس عقیدے کو بیان کرنے والا ابن عربی تھا جو صوفی تھا۔ سوال نمبر 5 ہے، گروہ نمبر 5۔ پانچواں گروہ یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مخلوق سے الگ ہے، وہ سب کا خالق ہے، وہ مخلوق سے الگ اوپر عرش پہ مستوی ہے۔ یہی گروہ حق پر ہے، اور یہی عقیدہ قرآن و سنت اور صحابہ کرام کے منہج کے مطابق ہے۔ قرآن میں اللہ نے کئی مقامات پہ فرمایا، الرحمن علی العرش استوی، رحمان عرش پر مستوی ہے۔ معاویہ بن حکم نے کہا کہ میری ایک لونڈی تھی جو احد اور جو جوانیوں کے اطراف میں میری بکریاں چرایا کرتی تھی۔ ایک دن میں اس طرف جا نکلا تو بھیڑیا اس کی بکریوں میں لے جا چکا تھا۔ میں بھی بنی آدم سے ایک آدمی ہوں، مجھے بھی اس طرح افسوس ہوتا ہے جس طرح ان کو ہوتا ہے۔ مجھے صبر کرنا چاہیے تھا، لیکن میں نے اسے زور سے ایک تھپڑ مار دیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے میری اس حرکت کو میرے لیے بڑی غلط حرکت قرار دیا۔ میں نے عرض کی، ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں اسے آزاد نہ کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے میرے پاس لے آؤ۔ میں اسے لے کر آپ کے پاس حاضر ہوا۔ آپ نے اس سے پوچھا، اللہ کہاں ہے؟ اس نے کہا، آسمان میں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، میں کون ہوں؟
اس نے کہا آپ اللہ کے رسول ہیں، تو آپ نے فرمایا اسے آزاد کر دو، یہ مومنہ ہے۔ سبحان اللہ۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے عرش پہ ہی مستوی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی طاقت، قدرت، بادشاہت اور علم کے اعتبار سے ہر جگہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اللہ کی قدرت اور اللہ کی ملکیت پوری کائنات پہ ہے۔ کوئی بھی چیز اللہ سے اوجھل نہیں، ہر چیز اللہ کے سامنے ہے۔ اللہ ہر چیز کو دیکھ بھی رہا ہے اور سن بھی رہا ہے، ایک ذرہ بھی اللہ سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ اگر ایک پتا بھی گرے تو اللہ اسے جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا علم، قدرت، طاقت، ملکیت ہر جگہ موجود ہے، لیکن اللہ کی ذات عرش پہ ہی مستوی ہے، اور یہی عقیدہ قرآن و سنت اور عقل کے بھی مطابق ہے۔ آیت نمبر 17 ہم دیکھیں گے، أَمْ أَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاسِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ۔ کیا تم نہ ڈر ہوگے ہو، مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاسِبًا، اس سے کہ جو آسمان میں ہے تم پہ پتھراؤ بھیجے، یعنی پتھر برسا دے۔ فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ، تو اب جانو گے کیسا تھا میرا ڈرانا۔ ہم اللہ کی صفات پر ایمان لاتے ہیں لیکن اس کی کیفیت بیان نہیں کرتے۔ اللہ عرش پہ مستوی ہے، اب کیسے مستوی ہے؟ جیسے اس کی شان کے لائق ہے۔ اس کی کیفیت کے بارے میں سوال کرنے کو امام مالک رحمۃ اللہ نے بدعت قرار دیا ہے کہ اللہ کہاں ہے، کیسے ہے، کیا کرتا ہے، کس طرح، یہ کہنا جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ میں قرآن حدیث پہ صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔